بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ یونائیٹڈ نیشنز میں یوگا ڈے تقریب، وائٹ ہاؤس نے کہا بائیڈن مودی کو انسانی حقوق پر لیکچر نہیں دیں گے۔ چائنا نے لشکر طیبہ کے ساجد میر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کا عمل رکوا دیا۔ انڈیا نے کی مذمت، کہا جیو پولیٹکس کو دہشت گردی کے خلاف لڑائی سے دور رکھنا چاہیے۔ ٹائٹینک سب مرین ڈوبنے کے علاقے میں آوازیں، تلاش تیز کر دی گئی، آپریشن پر پوری دنیا کی نظریں۔ مغربی ملک یوکرین کو $3 بلین دیں گے، لندن میں کانفرنس، دوبارہ تعمیر کی کوششوں پر غور۔ یوکرین کے جوابی حملے اندازوں سے سست ہیں، زیلنسکی نے کیا اقرار، ماسکو میں 3 ڈرونز مار گرائے گئے۔ یہودی آباد کاروں کی ہلاکت کے بعد تناؤ بڑھا، حماس نے کہا فطری جواب ہے، نتن یاہو نے ہنگامی میٹنگ میں آپریشن پر کیا غور۔ ایرانی وزیر خارجہ مسقط پہنچے، عمانی فارن منسٹر سے ملاقات، امریکہ کے ساتھ ڈیل کے بارے میں بات چیت۔ سوڈان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، دارفور چھوڑنے والے سیویلینز پر حملے، 4 دن میں 15,000 لوگ چاڈ پہنچے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 یہودی آباد کاروں کی ہلاکت کے بعد تناؤ اور بڑھ گیا ہے۔ اس حملے کے بعد 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ حماس اور اسلامی جہاد کے علاوہ کئی مزاحمتی تنظیموں نے اس حملے کی تعریف کی ہے اور اسے اسرائیل کی حالیہ زیادتیوں کا فطری جواب قرار دیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ جاں بحق مجاہدین کا تعلق حماس کی فوجی شاخ سے تھا۔ ان کی پہچان 26 سالہ مہند فلاح شہادہ اور 24 سالہ خالد مصطفیٰ صبا کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اس حملے سے پہلے اسرائیلی فوج نے جنین ریفیوجی کیمپ پر حملہ بولا تھا۔ اس کارروائی کے دوران 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ حماس پولیٹ بیورو کے رکن موسیٰ ابو مرزوق نے ایک بیان میں کہا کہ رام اللہ میں شوٹنگ کا واقعہ مزاحمت کے حوصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ جنین ریفیوجی کیمپ پر اسرائیلی حملے میں درجنوں فلسطینی زخمی بھی ہوئے، جن میں سے بعض کی حالت نازک ہے۔ رام اللہ حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی جس میں فلسطینیوں کے خلاف ایک تفصیلی آپریشن پر غور کیا گیا۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے یہودی بستیوں کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی۔ ایرل نامی بستی کے اطراف فوجی زون بنا دیا گیا۔ مغربی کنارے میں پچھلے 1 سال سے مسلسل تناؤ رہ رہا ہے۔ اس سال اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں کم سے کم 160 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 28 بچے شامل ہیں۔ سعودی عرب نے جنین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ریاض میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے جاں بحق فلسطینیوں کے خاندانوں، فلسطینی عوام اور فلسطینی حکومت سے اظہار ہمدردی کیا۔ سعودی عرب نے کہا کہ وہ اسرائیلی فوج کی طرف سے سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے اور انہیں رد کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے عمان پہنچتے ہوئے وہاں کے وزیر خارجہ اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ حسین عامر عبداللہیان نے دوحہ میں قطر کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد مسقط کا دورہ کیا۔ وہ آپسی تعلقات، خطے کے حالات اور ایران نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ حال ہی میں عمان نے امریکہ اور ایران کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت کی میزبانی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سمجھا جاتا ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ سے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کویت اور UAE بھی جانے والے ہیں۔ 4 شنبے کو انہوں نے عمانی وزیر سلطان بن محمد النعمانی سے ملاقات کی۔ عمان میں ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں ہی امریکہ اور ایران کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا ایک سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیل پر بھی کام ہو رہا ہے جس کے تحت ایسا سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ پابندیاں نرم کرے گا اور ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کرے گا۔ اس کا اثر ویانا بات چیت اور ایران نیوکلیئر ڈیل کی بحالی پر بھی پڑ سکتا ہے۔
ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازیوں کے لیے مغربی ملکوں پر تنقید کی اور کہا کہ یورپی ملکوں سے ایسے بیانات روانہ کیے جا رہے ہیں جن سے ان کے پچھتاوے کا اظہار ہوتا ہے۔ صدر رئیسی نے الیکشنز میں اپنی کامیابی کی دوسری سالگرہ کے موقع پر یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ یورپی ملکوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایران کے تعلق سے ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ پچھلے سال مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد وہاں پر احتجاج ہوا تھا اور فسادات ہوئے تھے جس کے لیے ایران نے کئی مرتبہ مغربی ملکوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ نارتھ کوریا نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کے حالیہ دورے چائنا کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ شرمناک دورہ بھیک مانگنے کے لیے تھا۔ نارتھ کوریا نے بیجنگ پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی بھی مذمت کی۔ حال ہی میں امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے چائنا کا دورہ کرتے ہوئے صدر زی جن پنگ اور وزیر خارجہ کنگ گانگ سے ملاقات کی تھی۔ نارتھ کوریا کے ایک سرکاری عہدیدار نے کہا کہ یہ دورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ چائنا پر دباؤ ڈالنے کی اپنی پالیسی ناکام ہونے کا اقرار کر رہا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈز نے کہا ہے کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جانے والی سب مرین کی تلاش کا کام جاری ہے اور کینیڈا کے ایئر کرافٹ نے پانی میں کچھ آوازیں سنی ہیں۔ امریکی میڈیا میں دستاویزات کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ بڑی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس سب مرین پر 5 لوگ سوار تھے جن میں ایک پاکستانی بزنس مین اور اس کا بیٹا بھی شامل ہے۔ اس پاکستانی بزنس مین کی پہچان شہزادہ داؤد اور بیٹے کی پہچان سلیمان کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ان کے ساتھ برطانیہ کا ایک مہم جو ہارڈنگ بھی سب مرین پر سوار تھا۔ اس سب مرین پر فرینچ نیوی کا ایک سابق ڈائیور پال ہنری بھی ہے۔ اس سب مرین کی سرگرمی سے تلاش جاری ہے۔ تلاش کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس آپریشن پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ صومالیہ کے ایک نیم خود مختار علاقے پونٹلینڈ میں الگ الگ گروپوں نے سیز فائر سے اتفاق کیا ہے۔ ایک مقامی لیڈر کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ خبر دی ہے۔ ایک دن پہلے کم سے کم 26 لوگ جھڑپوں میں ہلاک ہوئے تھے اور 30 زخمی ہوئے تھے۔ مقامی فورسز اور ایک اپوزیشن لیڈر کے حامیوں کے بیچ پونٹلینڈ ریاست کے دارالحکومت میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ووٹنگ کے سسٹم میں تبدیلیوں کے مسئلے پر یہ تازہ تناؤ پیدا ہوا ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت دارفور میں لڑائی کی وجہ سے فرار ہونے والے سویلینز حملوں کی زد میں آ رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ پڑوسی ملک چاڈ فرار ہونے کی کوشش کرنے والے سویلینز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سوڈان میں فریقوں نے 72 گھنٹوں کی جنگ بندی سے اتفاق کیا تھا لیکن پہلے کی جنگ بندیوں کی طرح اس مرتبہ بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سوڈان میں اپریل کے مہینے میں فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان لڑائی شروع ہوئی تھی جس میں اب تک کم سے کم 1100 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور کئی پڑوسی ملکوں کو فرار ہوئے ہیں۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بتایا کہ پچھلے 4 دن میں 15,000 لوگ دارفور کو چھوڑ کر دوسرے مقامات پر گئے ہیں۔ کئی مقامات پر لڑائی جاری ہے، خاص طور پر دارالحکومت خرطوم اور آس پاس کے شہر دھماکوں سے گونج رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ لڑائی کی وجہ سے بچ کر چاڈ اور ایجپٹ جا رہے ہیں۔ مغربی ملکوں نے یوکرین کی نئی مدد سے اتفاق کیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے لندن میں ہونے والی ایک کانفرنس میں کئی ملین ڈالرز کی مدد سے اتفاق کیا ہے۔ اس کانفرنس میں دوبارہ تعمیر کی کوششوں پر غور کیا گیا۔ رشیا کے حملوں کی وجہ سے یوکرین کے کئی شہر تباہ و تاراج ہو چکے ہیں، خاص طور پر دارالحکومت کیف کا برا حال ہے۔ صدر زیلنسکی نے مغربی ملکوں کی طرف سے مدد کو ویلکم کیا ہے لیکن کہا ہے کہ مغربی ملکوں کو آگے بڑھ کر اور مدد کرنی چاہیے۔ یوکرین جنگ کے 483 دن پورے ہو گئے ہیں۔ زیلنسکی نے یہ بات مانی کہ یوکرین کے جوابی حملے اندازوں سے بہت سست ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین نے یورپی یونین کو اور متحد کیا ہے۔ اس دوران یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو اگلے 12 مہینوں میں $6 بلین کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو $3 بلین کی اضافی مدد دینے کا اعلان کیا ہے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ انرجی گرڈ کو بنانے اور انفراسٹرکچر کی جدید کاری کے لیے $3.1 بلین دیے جائیں گے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر نے کہا کہ یوکرین کے تعلق سے یورپین بلاک کی خصوصی ذمہ داری ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے کہا کہ یوکرین سرمایہ کاری کا ایک موقع بھی پیش کر رہا ہے۔ رشی سونک نے کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے یوکرین یورپ کا بریڈ باسکٹ تھا اور کئی ملین ٹن اناج ہر مہینہ پہنچاتا تھا۔ اس دوران کئی مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ ماسکو علاقے میں رشین عہدیداروں نے 3 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔
इस दौरान डैम टूटने के वाक़े में मरने वालों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है। खैरसोन में 6 जून को ये डैम एक धमाके के बाद टूट गया था। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में लश्कर-ए-तैयबा के लीडर साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने के कदम को रोकने के लिए चाइना पर तनकीद की है और कहा है कि इससे जाहिर होता है कि दहशतगर्दी की लानत से मुकाबला करने के लिए सच्चे सियासी अज़्म की कमी है। चाइना ने मंगल को अमेरिका और इंडिया के इस कदम को रोक दिया था, जिसमें कोशिश की गई थी कि साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए और उसके असासे फ्रीज किए जाएं और उस पर पाबंदियां लगाई जाएं। इंडिया को 26/11 मुंबई हमलों के सिलसिले में साजिद मीर की तलाश है। न्यूयॉर्क में इंडिया के मिशन के जॉइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने एक सख्त बयान में कहा कि अगर घटिया जियोपॉलिटिक्स के मफादात की वजह से दहशतगर्दों पर पाबंदी लगाने की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास दहशतगर्दी के इस चैलेंज से लड़ने के लिए हकीकी सियासी अज़्म नहीं है। गुप्ता ने कहा कि जवाबदेही और शफाफियत के इस दौर में सबूतों की बुनियाद पर तजवीज़ों को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इंडिया रोज़ाना की बुनियादों पर दहशतगर्दों से लड़ रहा है। दुनिया भर में इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में योगा डे तकरीब में हिस्सा लिया। 180 से ज़्यादा मुल्कों में योगा डे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक पैगाम में कहा कि योगा एक आलमी जज्बा बन गया है और पूरी दुनिया में योगा का फैलाव वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक ख़ानदान है का पैगाम दे रहा है। योगा डे के मौके पर कई स्टार्स ने भी योगा किया, जिनमें हॉलीवुड के रिचर्ड गेयर भी शामिल है। इस दौरान सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने योगा डे के मौके पर कहा कि योगा दुनिया को इंडिया का तोहफा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। वो न्यूयॉर्क से वाशिंगटन जाएंगे, जहां वो जो बाइडन और जिल बाइडन के साथ डिनर करेंगे। वो अमेरिकी कांग्रेस से भी खिताब करेंगे। इसके अलावा मोदी इंडियन कम्युनिटी से भी मिलने वाले हैं। अमेरिका के बाद वो इजिप्ट जाएंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इंसानी हुकूक़ के बारे में लेक्चर नहीं देंगे। हालिया अरसे में मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट में इंडिया में माइनॉरिटीज़ और दलितों पर हमलों का इल्ज़ाम लगाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कहा था कि अमेरिका का ये दौरा कई शोबों, ख़ासतौर पर डिफेंस के शोबे में ताल्लुकात मजबूत करने का एक सुनहरा मौका है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने न्यूयॉर्क में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क से मुलाकात की। इस मौके पर टेस्ला के CEO ने कहा कि वो इंडिया के ताल्लुक़ से काफ़ी पुरजोश हैं। एलन मस्क ने मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि टेस्ला इंडिया में काम करेगी। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूँ। इस मीटिंग के नतीजे में टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के इंडिया में दाखिले का रास्ता साफ होगा। मोदी ने कई बिजनेस CEOs से मुलाकात की। हैदराबाद के एलबी नगर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का स्लैब गिरने से 10 लोग जख्मी हो गए। ये वाकया सुबह के वक्त पेश आया जब वर्कर्स लेटे हुए थे। ज़्यादातर वर्कर्स का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से बताया गया है, जो स्लैब के आहनी फ्रेम्स में फंस गए। इस वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमें फौरी पहुंच गईं और जख्मियों को बाहर निकाला। तमाम को करीबी हॉस्पिटल्स ले जाया गया। GHMC की DRF टीम फौरी मकाम पर पहुँच गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर KT रामाराव ने फ्लाईओवर वाक़े में जख्मी होने वाले वर्कर्स से हॉस्पिटल में मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी की। KTR ने यकीन दिलाया कि उनके इलाज का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि एक 3 रुकनी इंटरनल कमेटी तहक़ीक़ात करेगी और वजह मालूम करेगी कि यह हादसा क्यों पेश आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गैर जिम्मेदार पाया गया या लापरवाह पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस में योगा डे तकरीब। व्हाइट हाउस ने कहा बाइडन मोदी को इंसानी हुकूक पर लेक्चर नहीं देंगे। चाइना ने लश्कर-ए-तैयबा के साजिद मीर को आलमी दहशतगर्द करार देने का अमल रुकवा दिया। इंडिया ने की मजम्मत, कहा जियोपॉलिटिक्स को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई से दूर रखना चाहिए। टाइटैनिक सबमरीन डूबने के इलाके में आवाजें, तलाश तेज कर दी गई। ऑपरेशन पर पूरी दुनिया की नजरें। मगरबी मुल्क यूक्रेन को $3 बिलियन देंगे। लंदन में कॉन्फ्रेंस, दोबारा तामीर की कोशिशों पर गौर।
یوکرین کے جوابی حملے اندازوں سے سست ہیں، زیلنسکی نے کیا اقرار، ماسکو میں 3 ڈرونز مار گرائے گئے۔ یہودی آباد کاروں کی ہلاکت کے بعد تناؤ بڑھا، حماس نے کہا فطری جواب ہے، نتن یاہو نے ہنگامی میٹنگ میں آپریشن پر کیا غور۔ ایرانی وزیر خارجہ مسقط پہنچے، عمانی فارن منسٹر سے ملاقات، امریکہ کے ساتھ ڈیل کے بارے میں بات چیت۔ سوڈان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، دارفور چھوڑنے والے سیویلینز پر حملے، 4 دن میں 15,000 لوگ چاڈ پہنچے۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔